الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اختبار درسه سريع درس حدیث میں ہم علم کی فضیلت کی تعارف سے حدیث کریمہ مروی ہے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلیات میں سے وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، جو علم کی جستجو میں، علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا، تو وہ اپنے گھر واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ جس طرح جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ طالب علم بھی واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر غیر شریف کے اندر کہیں بھی یہ تخصیص اور تعین نہیں ہے کہ کوئی عالم دین بننے کے لیے، مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے گھر سے نکلے گا تو ہی اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے مطلق، یعنی اگر کوئی علم کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی اگر گھر سے نکلتا ہے، کوئی ایک بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جیسے درس حدیث کی سماعت کے لیے اور بھی کوئی درس ہوتا ہے اس کی سماعت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کچھ علم حاصل کریں، تو ہم واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس طرح مجاہد کی ہر آن عبادت میں ہوتی ہے، اس کا سارا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے، لمبا لمبا اس کا اجر میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کا بھی لمبا لمبا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر جب گھر پہنچ جائے گا تو یہ گھر لوٹنے تک کا جو سوال تھا، اجر تھا، یہ ختم ہوا، اب شروع ہوتا ہے تبلیغ کا اجر۔ اب اسے آگے پہنچانا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے اسے لوگوں کو سکھلانا ہے، ان لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب وہ والا اجر شروع، پھر مبلغین کا جو اجر ہوتا ہے، پہنچانے کا جو اجر ہوتا ہے شروع ہو جائے گا۔ تو طالب علم کا میٹر تو جو اجر کا میٹر ہے وہ ہوتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ الحمدللہ ہم جب تک علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث شریف کی سماعت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تب تک ہم اللہ کے راستے میں، ہماری ہر حرکت عبادت میں شامل ہے، ہمارے اعمال، ہمارے جو ہے وہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا، آنے جانے کا، ہمارے عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ساتھ میں یہ نیت بھی کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ انشاءاللہ جا کر لوگوں کو سیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے حضرت نے کیا سیکھا، حضرت نے کیا سنا، اپنے دوستوں کو بتائیں گے، ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آئیں آپ بھی سیکھیں۔ اگر کوئی ایک ہماری وجہ سے آ کر سیکھ کر چلا جاتا ہے، ایک حدیث شریف بھی کوئی سن کر سمجھ لیتا ہے، اس کا عمل کر لیتا ہے، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، ہمارے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی حدیث شریف ہے حضرت صخبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مرویات سے۔ اچھا، ان کے بارے میں محدثین کو کلام ہے، بعض محدثین نے ان کو تابعی کہا ہے اور بعض میں جو ہے ان کو صحابی کہا، اور صحیح بات یہ ہے صحابی ہے، اور ان سے ایک ہی حدیث مروی ہے وہی، جو حدیث ہم اب سننے جا رہے ہیں ان سے بس ایک ہی حدیث ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم كان كفارة لما مضى۔ اللہ
اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلا تو یہ علم کی تلاش میں اس کا نکلنا اس کے سابق گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اچھا، گناہوں کے کفارے سے مراد صغائر ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے سرگرم ہو جاتے ہیں، اس طرح کے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان سے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا جو اللہ کی جانب سے وہ ہوتا ہے۔ یہ صغائر کا معاملہ ہوتا ہے، کبائر کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبائر کے لیے تو حدود ہوتی ہیں، تعزیر ہوتی ہیں، توبہ ہوتی ہے، ان کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ باہر کیسے تو جو چھوٹے گناہ انسان سے سرگرم ہو جاتے ہیں وہ گناہ جو ہے وہ اس سے بخش دیے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک تو مطلب محدثین نے اس کے لیے بیان کیا، دوسرا مطلب اس کا یہ ذکر کیا ہے شارحین نے کہ نیت خیر کے ساتھ چونکہ وہ طلب علم کے لیے نکل رہا ہے تو یہ جو نیت خیر ہے، اچھی نیت جو ہے، یہ اچھی نیت بھی انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ انسان کی کم سے کم یہ اچھی نیت ہی کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے، حدیث جو ہم سنیں گے سیکھیں گے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگلی حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهى الجنة۔ اللہ اکبر۔ مومن کے بارے میں کیسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، بھلائی کی باتیں سیکھنے سے وہ رکتا نہیں ہے، وہ اچھی باتیں سیکھنے سے رکتا نہیں ہے، اس کی جو طلب ہے وہ طلب اس کی ختم نہیں ہوتی، اس کا دل چاہتا ہے تھوڑا سا اور علم حاصل کروں، تھوڑا سا اور سیکھوں، میں حدیث شریف ایک اور حدیث سن لوں، ایک اور حدیث سن لوں۔ تو جو مومن ہوتا ہے ایمان والا، اس کا دل جو ہے وہ کبھی علم حاصل کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے حتیٰ یکون منتہیٰ الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث شریف کے پیچھے جو گزری تھی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا، سلک طریقا من طرق الجنہ، سلک الی طریق من طرق الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ جنت کی راہوں میں سے کسی رستے پر چلے گا، وہ جنت کی راہوں پر سفر ہے۔ تو یہ جنت کی راہوں پر سفر کرتا چلا جاتا ہے، علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عموماً علماء کرام ماشاء اللہ 10 سال 11 سال علم حاصل کرتے ہیں مدارس سے، اس کے باوجود ان کی ساری زندگی علم پڑھاتے ہوئے گزرتی ہے، علم پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور بھی الحمدللہ جو بھی علم کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے جیسے علم کی نشستیں ملتی ہیں، کسی درس کی نشست ملتی ہے، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، علم کی کلاس میں جاتے ہیں، جس کو جیسا موقع ملتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر، پنگھوڑے سے لے کر، جھولے سے لے کر قبر کے گہوارے تک بس علم حاصل کرتے چلے جاؤ، علم حاصل کرتے چلے جاؤ، طالب علم بن کر رہو، اسی میں عافیت ہے۔ اور یہ جو علم کا حریص ہوتا ہے، متلاشی ہوتا ہے، متمنی ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے مجدہ سنایا کہ وہ جنتی ہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام احمد نے ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں ذکر کیا۔
وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار اللہ اکبر. کہ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا اس کو معلوم ہے، کسی سے کوئی بات پوچھی اس کو معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اس نے نہ بتائی، معلوم ہونے کے باوجود نہ بتائی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز محشر اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈلی جائے گی، آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈلی جائے گی. تو ایسا سب جانوروں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور کے منہ میں چمڑے کی لگام ہوتی ہے، اس کے منہ میں تو آگ کی لگام ہوتی ہے. اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کتمان علم، علم چھپا لینا، علم چھپا لینا. علم چھپانا نہیں چاہیے، علم بتانا چاہیے، علم بتانا چاہیے. اور یہ خیال رہے کہ یہاں پر جو چھپانے والے مسائل اور علم سے مراد ہے وہ حلال و حرام کے مسائل ہیں. یعنی کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اگر نہیں بتایا اس کو تو کسی حرام میں پڑ جائے گا، کسی غلط کام میں پڑ جائے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے مشورہ مانگنے آتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ہماری اس سے دشمنی ہو، کبھی اس نے ہمارا نقصان کیا ہو، ہمارا دل دکھا ہوا ہو، ہم جو ہے وہ معلوم ہونے کے باوجود اس کو غلط مشورہ کرتے ہیں، ہم اس کو غلط بات بتا دیتے ہیں. تو بجائے ایسے ہی کام کرنے کے ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس کو یہ غلط بتائے یا غلط کر جائے گا تو پھنس جائے گا، اس کو جو ہے پھنسانے کے لیے ہم غلط بتاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ جرم ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے ہم سے مشورہ مانگا ہے، مشورہ جو ہے وہ اس کو بالکل درست دینا ہے، بالکل جو کام آپ کے لیے پسند کریں گے وہی کام اس کو بتانا ہے، چاہے وہ سامنے کوئی بھی. کسی نے کوئی بات پوچھی اس کو درست بات بتانی ہے، یہ مومن کا مقام ہے، یہ مومن کا مرتبہ ہے. مومن کی شان نہیں ہے کسی کو غلط بات بتا کر گمراہ کر دے. اگلی روایت امام ترمذی کی مرویات میں سے امام ترمذی نے ذکر کیا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیمانی به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے مقابلہ کرے، علماء سے مقابلہ کرے یا جہلا سے جھگڑا کرے، یا پھر اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، وہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈالے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسے جہنم میں لے جائے گی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی روایت ہے. آپ انصاری ہیں، قبیلہ بنو خزرج سے آپ کا تعلق ہے اور بڑے نامور شاعر ہیں اسلام کے، نامور شعراء اللہ کے رسول کی نعتیں گا رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. تو اس حدیث شریف سے تین باتیں بدل گئی. ایک تو یہ کہ صاحبان علم سے مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرنا یا بے علم لوگوں سے جھگڑنے کے لیے علم حاصل کرنا، یعنی اپنا گروپ، اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، یا پھر اس لیے علم حاصل کرنا کہ لوگ میری بابا ہے، لوگ میرے دادی لکھ سکیں، لوگ مجھے جو ہے وہ علامہ صاحب کہیں، ڈاکٹر صاحب کہیں، اپنا بنا کہیں، تو یہ جو ہے انسان جہنم میں ہو جائے گا. اس سے جو ہے عبرت پکڑنی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جن کی نظر سے چار باتیں بدل جاتی ہیں اور پھر وہ آ کر جھگڑتے ہیں علماء سے یا کسی بھی سائے کے دل سے لڑنے لگ جاتے ہیں. اتنا ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے. ارے بھائی آپ نے جو پڑھا ہے آپ کو اصول نہیں معلوم، آپ کو باتیں نہیں معلوم، آپ کو بنیادی باتیں نہیں معلوم، آپ نے آپ کی اپنی ایک فیلڈ ہے، آپ اس کے معنی نہیں. اب ہم اگر جو
کے بارے میں پتہ نہیں پتہ، تو کسی چیز کے بارے میں سرسری معلومات وہ اس فن کے ماہر سے جھگڑنا ہے، یہ نہیں کہ سرسری سامنے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو جو ہے وہ اہل فن سے جا کر جھگڑنے لگ جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ فضل و کرم فرمائے۔ اچھا، یہاں بعض لوگ جو ہے وہ اس روایت سے سمجھتے ہیں کہ مناظرہ جو علماء کیا کرتے ہیں نا، اب تو خیر مناظرے تو ہوتے ہیں، ایک وقت مناظرے بہت ہوا کرتے تھے، تو مناظرہ اور چیز ہے، مقابلہ اور چیز ہے۔ مناظرہ جو ہے وہ ہوتا ہے احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، کہ دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون جو ہے وہ حق پر ہے۔ تو اگر کوئی حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جھگڑنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے اور صرف ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے علم پر جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر واقعی صحیح بات کے لیے دونوں بیٹھے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے وہ اپنا پیش کرتے ہیں، اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، جس کی جو بات درست ہوگی اس کو مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، حق کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، صحیح بات سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں تک ٹھیک۔ لیکن اگر دونوں کا مقصد سے دفاع جھگڑا کر رہا ہے تو پھر یہ قدر درست نہیں۔ اچھا، یہاں جو مراد ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس سے مراد خلود فی النار نہیں ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر اگر وہ مومن ہے تو داخل ہو جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہاں اول دخول کی بات ہے، اول دخول کی بات ہے۔ اول دخول سے مراد یہ ہے کہ ابتداء کو جہنم میں جائے گا، ابتداء جہنم میں جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر جو ہے وہ اگر مومن ہے تو جنت میں ملا کر چل جائے گا۔ اگلی حدیث شریف دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام احمد نے ذکر کیا ہے، امام داؤد نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، کہ ایسا علم کہ جسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان سیکھتا ہو، اس علم کو اس مقصد کے بجائے دنیا کمانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، بادشاہوں کی، رئیسوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کہ اللہ کی رضا کے بجائے اس نے دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرتا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے ایسا شخص۔ اچھا، یہاں بھی جو ہے وہ اول کے اعتبار سے ہی ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ مومن ہے، ایک کام اس نے غلط کیا ہے اور مسلسل غلط کیا ہے تو یہ بھی اول کے اعتبار سے ہے کہ دخول اول اس کا جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مومن ہے تو اپنی اس جاپن نسل جو لالچ اور باس کی اس کی جو دکھاوا تھا، جو ریاکاری تھی، ان کی سزا کاٹ کر ان کا وبال بھگت کر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد دنیاوی ساز و سامان بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی روپیہ، اور اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ جامع مقصد کہ مجھے کوئی مقصد مل جائے، مجھے کوئی جو ہے وہ ایسا مقام مرتبہ مل جائے لوگ مجھے عزت کرنے لگے۔ اگلی حدیث شریف دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔
ایک شخص کے لیے وہ کون شخص ہے؟ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کو شاد و آباد رکھے، اس کو ہرا بھرا رکھے۔ وہ شخص کہ جس نے میرا کوئی فرمان سنا، جس نے میرا کوئی فرمان سنا، پھر اسے یاد کر لیا، پھر اسے یاد کر لیا، وَوَاعَهَا، اور پھر اس کی رعایت کرتا رہا، اسے بڑھاتا رہا، وَأَدَّهَا، اسے آگے پہنچا دیا۔ اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول دعا کر رہا کہ اللہ رب العزت اس کو شاد و آباد رکھے، تر و تازہ رکھے۔ جس نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی، سن کر یاد رکھی، کسی دوسرے تک پہنچا دی، تو اس شخص کے لیے اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے۔ ہم سب اللہ کے رسول کی اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ سنتے ہیں اسے یاد کریں، یاد رکھیں اور لوگوں تک اسے پہنچا دیں۔ اب دیکھیں یہ محدثین جو ہیں، ان کے لیے تو یہ دعا ایسی زبردست ہے، ان کی تو ساری زندگی حدیث شریف پڑھنے میں، سننے میں، حدیث لکھنے میں، حدیث روایت کرنے میں، یاد کرنے میں وغیرہ گزرتی ہے۔ کتنے محدثین ہیں کہ جنہوں نے کئی لاکھ روایات بیان کی ہوئی، 3 لاکھ حدیث محدثین نے یاد کر کے رکھی۔ ہم نے جو ہے وہ جب یہ تذکرہ تھا بالکل آغاز ہے تو آپ کے سامنے بھی محدثین کہ ہم نے آواز پیش کیے تھے، حضرت امام بخاری، امام مسلم ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، کتنے لوگ ہیں، حضرت حافظ ابن حجر مکی ہیں، یہ حفاظ حدیث ہیں۔ جیسے آج کے دور میں دیکھتے ہیں نا، قرآن کے حدیث رکھتے ہیں لوگ، اس دور میں بھی کرتے تھے، شروع سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حفاظ قرآن موجود تھے، قرآن موجود تھے۔ پہلے جو ہے وہ قرآن کے اس کے ساتھ ساتھ یہ ذوق ہوتا ہے وہ حدیث سے بھی حفظ کیے کرتے ہیں۔ کئی لاکھ حدیث جو ہے وہ روایات لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اور ہم تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کو روایات یاد نہیں کر سکتے، کم سے کم 40 احادیث زبانی یاد کر لیں، کم سے کم 40 احادیث کو یاد کر لیں، ہمیں کر لینی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی احادیث چاہیں 40 احادیث جو ہے امور دینیہ سے متعلق جو 40 احادیث ہیں ان کو اگر ہم نے یاد کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یاد کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ کئی ساری روایات ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے 40 فرامین اللہ کے رسول کے یاد کر لیے، روز محشر اس شخص کا شمار علماء فقہاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت علماء فقہاء کے ساتھ اس کو اٹھائے، علم والوں کے صف میں جو ہے وہ اس کا شمار روز محشر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے علماء فقہاء شفاعت کر رہے ہوں گے، تو یعنی وہ اس صف میں شامل ہو جائے جو اگلی صفوں میں شامل ہو جائے۔ 40 احادیث کم سے کم ہم آج سے تعین کر لیں، روزانہ ایک حدیث کی چھوٹی سی یاد کریں گے، انما الاعمال بالنیات سے بھی وہ تو کئی بار جو ہے وہ چھوٹی سی روایت، ٹھیک، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چھوٹی سی حدیث، اس طرح کر کے 40 احادیث چھوٹی چھوٹی یاد کریں۔ اب جو اگلے الفاظ ہیں جیسے کہ وہ ہیں رب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ کتنے فقہ کو اٹھانے والے ایسے لوگ ہیں جو خود فقیہ نہیں ہوتے، اور کتنے فقہ کو اٹھانے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ فقیہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑے جو ہے اللہ کے رسول کے فصلی و بلیغ الفاظ ہیں، بہت ہی فصاحت و بلاغت سے معمول اور منظر یہ الفاظ فراہم۔ اس سے واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ محدثین نے جتنی احادیث جمع کی اور ہم تک پہنچا دی، امت پر ان کا
اچھا، یہ کیٹیگریز کرنے میں، حدیث شریف کو یاد کرنے میں، حدیث شریف کو بیان کرنے میں چونکہ ان کی مہارت تھی، یہ ان کا میدان تھا، لیکن حدیث شریف سے مسائل نکالنا ان کا میدان نہیں تھا. ٹھیک، تو الگ کام ہے. اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث شریف ہے جو وضاحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن مزید جاننے کے لیے وہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں. یہ کتنے فقہ اٹھانے والے ایسے ہیں کہ خود غیر فقیہ ہیں. ٹھیک، یعنی فقہاء کے پاس جب کوئی حدیث شریف پیش کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ان کے پاس جب کوئی حدیث شریف پیش کی جاتی تھی تو ایک ہی حدیث شریف سے 40 مسائل نکال دیے جاتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری رات جاگا کرتے تھے، امام محمد ساری رات جاگا کرتے تھے، حدیث شریف سے مسائل کے استعمال کیا کرتے تھے. تو حدیث جو ہمیں حدیث شریف نظر آ رہی ہے، اس حدیث میں سے کئی مسائل جو ہے وہ وہاں نکالا کرتے تھے، پھر ان کو جمع کیے اور پھر اس طرح جو ہے وہ پوری خود بن گئی کہ نبی بن گئے، ہماری بن گئے، یا شافعی، ٹھیک ہے، حنبلی بن گئے. ایک اس سے معلوم ہوا. دوسرے سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو اگر حدیث شریف معلوم ہے تو اس کا مطلب حدیث یہ نہیں ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے بظاہر خود ہی اس کو سمجھ کر عمل کرنے لگ جائے. نہیں، کسی جاننے والے کے پاس پہلے جائے، کہے کہ کیا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، میں عمل کروں. وہ صاحب علم حدیث کو جاننے والا، اس حدیث کے مسائل کو جاننے والا، فقہ کو جاننے والا، جب اس کو کہے کہ ہاں اس سے یہی نتیجہ ہے، اس سے یہی رزلٹ ہے، جب محدثین فقہاء کے پاس جایا کرتے تھے حدیث کو لے کر، آپ دیکھیں نا پنسال کے پاس کتنی دوائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل اسٹور والا ہے، کتنی دوائیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر تو نہیں بن جاتا. وہ دوائیں بہت ساری لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوگا تو انہیں دواؤں میں سے ڈاکٹر سے پوچھے کہ وہ کون سی دوا استعمال ہوگا. ڈاکٹر اس کو جب تک ریکمینڈ نہیں کرے گا کوئی دوا، وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا. مکتبے والا ہے، کتابیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس سے اتنی کتابیں اپنے آس پاس رکھنے سے کوئی عالم نہیں لگے. اب اس سے کوئی مسئلہ پوچھے، وہ کہے گا بھائی عالم تو نہیں. اب اس کو کوئی کہے کہ کتابیں تو تم نے اتنی ساری جمع کی ہوئی، تو کتابیں جمع کرنے سے کوئی عالم نہیں بنتا. اسی طرح دوائیں اپنے میڈیکل اسٹور پہ چلا دینے سے ڈاکٹر نہیں بنتا. جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو ڈاکٹر سے دوا ریکمینڈ کرواتا ہے، دوا لکھواتا ہے. اسی طریقے سے جب اس مکتبے والے کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے یا معلوم یہ ہوگا کہ کسی نے اگر کوئی حدیث سن لی ہے یا آگے اس کو بہت ساری معلوم ہوتی ہے، بہت ساری حدیث یاد ہوتی ہے، اس کا مطلب حدیث نہیں ہے کہ وہ عالم اور فقیہ نہیں ہے، وہ خود ہی سمجھ ہے، خود ہی عمل کرنا شروع کر دے. نہیں، جائے کسی عالم سے مشورہ کرے. آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا، ٹویٹر کا، اور جو ہے وہ واٹس ایپ کا، اور نیا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. خود ہی ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ نتیجہ نکال کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی معاملے میں صرف دلیل کی بات نہیں، دلیل کی کورونا وائرس اس کے بارے میں آپ جس سے پوچھیں وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، میں جو ہے وہ سائنٹسٹ نہیں، مجھے نہیں پتا. ہر ایک اپنی ایک رائے لے کر بیٹھا ہوا، ہر ایک اپنی ایک رائے لے کر. آپ منہ کی حالات اس کی بات کریں، اس کو سیاست نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ بات ایسے اسلوب سے کرے گا کہ جیسے جو ہے وہ اس نے سوشل سائنسز پڑھی ہوئی ہے، اس نے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سیاست کو پڑھ پڑھا ہے، اور بہت زیادہ اس سے کوالیفائڈ پرسن بات کیا ہے. تو ہمارا یہ جو مزاج ہے کہ ہم ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں جو ہے جو ہمارا میدان ہے اسی میں رہنا چاہیے، اور جو ہمارا میدان نہیں ہے اس کے بارے میں اگر ضرورت پیش آئے تو ہمیں اس کے ماہر سے معلوم کر لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے. اپنی اٹکل سے ہمیں چیزوں کو جو ہے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاز کھل رہا ہوتا ہے، پیسنجر جو اس میں سوار ہوتے ہیں سب کو لے جاتا ہے.
اسی طریقے سے جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ سب کو اپنے ساتھ ملا کر درست وقت تک پہنچا دیتا ہے. ٹرین ہے، ٹرین کا انجن آگے چل رہا ہوتا ہے، جو ڈبہ انجن کے پیچھے رکھتا ہے سب کو پار لگا کر سب کو لے جاتا ہے. لیکن کوئی ڈبہ بھی بیچ میں سے الگ ہو گیا وہ اپنی جگہ پر رہ جاتا ہے، باقی جو ہے وہ انجن سارے ڈبوں کو لے کر چلا جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کسی انجن کے ساتھ گزرنا چاہیے اور کسی سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. خود اپنی عقل سے، اپنی عقل سے ہمیں جو ہے وہ عمل نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہم نے دیکھا خود ہی سے سمجھا اور خود ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. مولا رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، حدیث شریف کا کام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب العالمین مولا تبارک و تعالی احادیث پیش کی گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پیش کی گئے. مولا تبارک و تعالی اسے سمجھ کر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، علم حاصل کرنے کے تعلق سے جتنے فضیلتیں منقول ہوئیں یا اللہ، چاہے ایک طالب علم کا اللہ کے راستے میں رہنا ہو یا ایک طالب علم کا جنت کی راہوں کا مسافر ہونا، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فضائل عطا فرمائے، ہمیں جنت کے راہوں کا مسافر بنا دے. اے اللہ، حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، جو میرے فرامین کو سنے، یاد رکھے، آگے پہنچا دے، اس کو تر و تازہ رہنے کی، اس کو خوشحال رہنے کی دعا تیرے حبیب علیہ السلام نے عطا فرمائی. اے اللہ، اس دعا کا ظہور ہمارے لیے بھی کر. الہ العالمین ہمیں بھی خوشیاں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور سعادتیں عطا فرما دے. الہ العالمین مولا تبارک و تعالی حدیث شریف کی برکت سے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کی عادت چھڑا دے. اللہ، یہاں کچھ دیر کے لیے ہمارا بیٹھنا روز محشر حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین حدیث شریف کی برکت سے ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان کا فرما، ایمان کی پختگی عطا فرما دے. یا اللہ، علم کی محبت عطا فرما دے، علم کی محبت عطا فرما دے، علم کی محبت عطا فرما دے. حدیث شریف کا خادم بنا دے، حدیث شریف کی خدمت کرنے والا. صلی اللہ تعالی علیہ